وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس اور پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے عمائدین، انگریزی میں بھی میں تقریر کر سکتا ہوں لیکن بہت سے حضرات سمجھیں گے نہیں، اس بنا پر اردو کا سہارا لیا ہے۔ لمبی بات کرنے کا وقت نہیں، آج ہم لوگ صفہ اسکول کے اینیول فنکشن میں بچے اور بچیوں کا پرفارمنس دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے، جن میں ماں باپ بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ حضرت مفتی ساجد صاحب نے بہت قیمتی باتیں کہہ دی ہیں، پورے پروگرام کے سلسلے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، البتہ یہ بات دہرانے کی ہے کہ سب سے پہلے تو میں تمام ٹیچرز کا جو اسٹاف ہے ان کو، مینجمنٹ کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں نے اتنا شاندار پروگرام پیش کیا کہ میں روزانہ جلسوں میں جاتا ہوں اور بچوں کے پروگرام دیکھتا ہوں، لیکن میں یہاں کے بچوں کو 100 مارکس دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ مفتی ساجد صاحب نے فرمایا، پروگرام میں پرفیکشن بچوں کا بہت زیادہ تھا۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کتنا ہے، کتنی صلاحیتیں اور کتنی کوالٹیز ہیں ہمارے بچوں میں۔ وہ کوالٹیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یہ کوالٹیز آگے جا کے گرو ہوں گی۔ یہ بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے تو دیش کی ترقی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، اس کا اندازہ لگائیے۔ مسلمان بچہ یا بچی کبھی یہ نہیں سکھائے جاتے کہ انہیں صرف اپنے سماج کا کام کرنا ہے۔ غیاث الدین بھائی تشریف رکھتے ہیں، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری مانوتا کا کام کرنا ہے اور پورے دیش کی سیوا کرنی ہے۔ بچوں نے پروگرام کے دوران بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے دیش کو آزاد کرنے میں خون کی ندیاں بہائی تھی، ضرورت پڑے گی تو یہ نوجوان پڑھ لکھ کر دیش کو ترقی دینے میں پوری کوشش کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں میں اتنا ٹیلنٹ آ گیا ہے، یہ کوشش کس کی ہے؟ یہ کوشش اساتذہ کی ہے، یہ کوشش ٹیچرز کی ہے،
یہ کوشش مینجمنٹ کی ہے اور اس اسکول کا نام صفہ رکھا ہے، اور صفہ میرے نبی کی تعلیم کا مرکز تھا، اس کی برکت آئی ہے۔ نام بڑا عجیب رکھا ہے اس اسکول کا۔ صفہ میں 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جن کے پاس کھانے کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ پیرنٹس کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن آج اللہ نے جو مال دیا ہے وہ تالی بجانا آپ کہ شادیوں میں خرچ کرنے کے بجائے بچوں کے ایجوکیشن پر خرچ کیجیے۔ ایسے اسکولوں کو فیڈ بیک کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ ایک اور بات کہنا ہے مجھے، آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ ہمیں زبان سیکھنا ہے، انگریزوں کا کلچر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی کلچر درکار ہے۔ اس لیے یہ اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پروگرام پیش کیے گئے اس میں اسلام کا رنگ تھا، اور اسلام اخلاق سکھانے والا مذہب ہے، اور سب سے بڑی نعمت اخلاق ہے جو ہمیں گھر پر بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور اسکولوں میں بھی سکھانا ہے۔ تو ہمارے بچے پر زبان کی جو تہذیب ہوتی ہے اس کا اثر نہ پڑنے پائے، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اور لاسٹ اور فائنل بات مجھے یہ کہنی ہے کہ عام متن اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر علم کی گنجائش نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام ہر وہ ایجوکیشن جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور مانوتا کا فائدہ ہو، ایسے ایجوکیشن کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ پڑھے لکھے ہوں، اور جب آپ پڑھ لیں گے آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگا، آپ کے پاس ڈگریاں ہوں گی، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوگا، آپ کے پاس صلاحیت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے اور اس ملک سے نکال نہیں سکتی۔ قدم قدم پر ایجوکیٹڈ لوگوں کی اس دیش کو ضرورت ہے، سماج کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے، اور انسانیت کو ضرورت ہے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں سب سے خدا کیا ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہو تو ہر قسم کا علم چاہیے، آدمی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، دیش کی سیوا کرنی ہے، انسانیت اور اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، اور اس کا مظاہرہ آج پوری اسکول نے ہمارے سامنے نمونے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو ترقیات سے نوازے، مزید انعامات سے نوازے، اور اساتذہ کو، مینجمنٹ کو، ہمارے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب جو رات دن ایک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے اور کرم کے فیصلے فرمائے، اور اسکول کو
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जो स्कूल को रात दिन मदद करते हैं, अल्लाह दुनिया आखिरत में उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदले अता फरमाए। पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही मेरा आज का पैगाम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह इल्म की तरफ जितनी तवज्जो अब तक हमें देनी चाहिए थी नहीं दे सके, इस हमारी कोताही को माफ फरमा। और अल्लाह जो तवज्जो दी जा रही है उसमें हमारी मदद फरमा। अल्लाह मुसलमानों के अच्छे स्कूल जो इस्लामी तर्ज के हों वो खुलवा दे, खोलने वालों की मदद फरमा, जानी माली मदद फरमा। और जो जान माल से मेहनत कर रहे हैं उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदलों से माला माल फरमा। अल्लाह ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको अच्छा इल्म अता फरमा, एजुकेशन अता फरमा, इनके असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा, सुफ़ा को तरक्कियात से माला माल फरमा। इसके रूह रवा हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहुम को बेहतरीन बदले अता फरमा, मजीद हिम्मतें अता फरमा, ताकतें अता फरमा, कुव्वतें अता फरमा। अल्लाह उनका साथ देने की हमें तौफीक अता फरमा, जान से माल से उनका ताउन करने की तौफीक अता फरमा। और जितने कंस्ट्रक्टिव काम वो कर रहे हैं उन तमाम कामों में उनकी पीठ थपथपाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इतनी देर से इतना बड़ा मजमा मर्दों का और खवातीन का सिर्फ अल्लाह बच्चे और बच्चियों के इल्म की हिम्मत अफजाई के लिए बैठा रहा। अल्लाह इनका ये बैठना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिन बच्चों को अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं अल्लाह उनको दीन और दुनिया दोनों की तालीमात से आरास्ता करने की माँ बाप को तौफीक अता फरमा। और अल्लाह इसके लिए हिम्मतें अता फरमा। आज के इजलास को कबूल फरमा। यहाँ की अथॉरिटी ने 15 मिनट मजीद दे दिए। हजरत मुफ्ती साजिद साहब ने फरमाया 1 बजे पर घंटी बज चुकी थी, लेकिन हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने इजाजत लेकर मजीद 15 मिनट बढ़वाए, जिसके नतीजे में मैं आपसे मुखातब हो सका। ऐ अल्लाह इन लोगों को भी तरक्कियात से नवाज दे। आज की बातें समझने की हमें तौफीक अता फरमा। प्रोग्राम में जिन बच्चों ने अच्छे अच्छे पैगाम दिए हैं अल्लाह उनको जिंदगियों में उतारने की तौफीक अता फरमा। न हमें सरकार की सीरत का पता है, न हुजूर की औलाद का पता है, न आपकी बीवियों का पता है, न आपके चचा का पता है। अल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने कितना बड़ा इल्म स्कूल में रहकर हमको दे दिया, जैसे कि वो मदरसे में पढ़ रहे हो। अल्लाह उनको तरक्कियात अता फरमा, उनके माँ बाप के ये दाखिल करने को कबूल फरमा, इसमें मजीद तरक्कियात से माला माल फरमा। पहली सफ में और औरतें और बूढ़े बड़े लोग यहाँ बैठे रहे, अल्लाह इनके बैठने को मंजूर फरमा दे। मेरी जो लंबी बात हो गई अल्लाह इसको माफ फरमा दे, जो अच्छी बात हो गई उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। और ये दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब एक ऐलान तो ये है कि जिस वक़ार के साथ और जिस तरतीब से आए थे उसी वक़ार और तरतीब से रवाना हो। खिदमत वालों साथियों से भी गुजारिश है वक़ार का ख्याल रखें। और मैंने जो कहा था हॉल जिस कंडीशन में पाया था उससे बेहतर कंडीशन में छोड़ने की कोशिश करें। इस मौके पर हम हमारे मेहमानान खुसूसी के भी शुक्रगुजार हैं, हज़रत कारी साहब के, गयासुद्दीन भाई के बम्बई से और मालेगांव से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों